اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت ہے اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ایک اور کویسچن تھا کہ اگر کوئی کیک کا آرڈر دے اور ہمیں بتا دے کہ کسی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کے لیے بنوا رہے ہیں تو ایسا آرڈر لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، کوئی اگر کسی چیز کو جس کا فی نفس ہی بنانا جائز ہے، بیچنا جائز ہے، وہ آگے اس کا مس یوز کرے گا تو بیچنے والے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ تو کیک ہے، اسلحہ بیچنا بھی ناجائز ہوتا، چھری اور بگدے بیچنا بھی ناجائز ہوتا، اس طرح کی بہت ساری چیزوں پر پھر بین لگنا چاہیے تھا۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ نے کیک بنانا ہے، وہ کس کو دیتا ہے آگے، وہ جائز ہے ناجائز ہے، اس سے آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ جیسے اب ہم کرائے پر مکان دیتے ہیں، اب یہ پوچھیں کہ کرایہ دار کیا کیا کرے گا۔ دکاندار کو دکان کرائے پر دیتے ہیں، یہ پوچھیں کہ تم شرعی تقاضوں کے مطابق خرید و فروخت کرو گے کہ نہیں کرو گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی رکشہ ٹیکسی میں لوگوں کو لے کر جاتا ہے تو کیا پہلے سواریوں سے یہ کویسچن کرے کہ تم جائز جگہ پر جاؤ گے کہ نہ جاؤ گے، یا اگر ان کو پتہ چل جائے کہ کوئی ناجائز امور بھی ہوں گے تو کیا ان کو منع کرنا لازم ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سب کا جواب یہ ہے کہ آپ بالکل کیک بنا کر دیں، حتیٰ کہ اگر وہ اس پہ کہتا ہے فلاں کا نام لکھ دو، آپ نام لکھ دیں۔ نام لکھنا کوئی فی نفسی برا کوئی ہے، وہ اس کو مس یوز کر رہا ہے، وہ قابل گرفت ہے، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ دوسری آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، سخت ناجائز ہے، بلکہ یہ حرام کے نزدیک ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توریت پڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمایا تو انتہائی جلال فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اگر موسیٰ آج میرے ساتھ ہوتے تو میری پیروی کرنے کے علاوہ ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار غضب کیوں فرمایا؟ حالانکہ پچھلی آسمانی کتابیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ ہیں۔ وجہ بالکل واضح ہے کہ ان کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تصرفات سے محفوظ نہیں رکھا تھا، اس لیے آج کل تقریباً 32 اناجیل موجود ہیں، جن کی کتابیں ہیں نا، جو اون کرتے ہیں، آپ انہی سے پوچھ لیجئے، وہ بتائیں گے کہ ایک نسخہ نہیں ہے بلکہ کئی نسخے بن چکے ہیں، یعنی انسانی تصرفات ان میں ہوتے رہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ میں جو کتاب پڑھ رہا ہوں یہ سب اللہ کا کلام ہے، حالانکہ بعض چیزیں ایسی ہوں گی جو اللہ نے بیان نہیں فرمائی بلکہ کسی نے اس میں ڈال دی ہیں، اور آپ اس غیر کلام الہی کو کلام الہی قرار دیں گے، یہ گناہ گار۔ اور اگر یہ کریں کہ جو کلام الہی اس کو کہیں شاید یہ تصرفات انسانی کا نتیجہ ہے تو آپ اسلام سے خارج۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں، جتنا ہمارا قرآن کامل ہے، زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے، اگرچہ وہ اجمالی طور پر ہے، پھر اس کی تفصیل حدیث میں ہے، پھر اس میں کچھ اجمال ہے تو پھر علماء امت کے سپرد کر دیا گیا معاملہ، یا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بیان کیا۔ لیکن پچھلی آسمانی کتابوں میں تو تمام چیزیں ہیں ہی نہیں، ان میں تو بہت مختصر سے احکام، مختصر سے پیغام۔ چنانچہ اب ایک مسلمان جب اس قسم کے کویسچن کرتا ہے، مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں صاحب فلاں مذہب کے بارے میں کوئی کتاب بتائیں، میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں دائرہ ادب میں کہتا ہوں کہ آپ نے پہلے اپنے مذہب کو سمجھا ہے، جانا ہے، اللہ تعالیٰ کسے کہتے ہیں، 2 جملے میں ایسا بتائیں کہ مزید پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ قرآن کی تعریف کیا ہے شرعی؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی بنیادی تعلیمات بتائیں۔ فرض علوم کون کون سے ہیں جن کا سیکھنا آپ پر لازم ہے؟ اپنا مذہب ہم نے بالکل نہیں سیکھا، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، نام رکھ دیا نور الدین چراغ دین، اور یہ چراغ دین نور الدین کو نہ چراغ حاصل ہے نہ نور حاصل ہے، اور اب یہ چاہ رہا ہے کہ میں دوسرے مذہب کی کتابیں پڑھوں جو نامکمل کتابیں ہیں یا انسانی تصرفات کا ان میں دخل ہو گیا ہے، یہ شرعی طور پہ بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آسمانی کتابوں کو جس شکل میں نازل کیا تھا ان پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن جو موجودہ تبدیل شدہ شکل ہے ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لہٰذا پڑھنے سے اجتناب کرنا واجب ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ شریعت کی نگاہ میں کوئی بات بری ہو سکتی ہے، فرض کر لیں تو منع کیا تو کہا کہ تمہارا دین بھی مجھے کھاتا ہے، یعنی کسی کو ایسی بات تھی تو اس نے کہا تمہارا دین بھی مجھے کھاتا ہے۔ اب یہ کس تناظر میں کہا، بہرحال لیکن اس طرح کے معاملات اس طرح کے جملے کہنا کہ جس سے دین کی بیزاریت ظاہر ہو، یا اگر دین ہم پر پابندی لگاتا محسوس ہو تو بہت ہی برا لگے،
اگر انعام مل رہے ہوں، جیسے وراثت کے مسئلے ہوتے ہیں نا، بہت سے لوگ، ایک آدمی ہے اس کی صرف بیٹیاں ہیں، زوجہ ہے، اس آدمی کا انتقال ہو گیا، تو اب دین بہت اچھا لگتا ہے بھائی بہنوں کو، بھئی ہمارا بھی حصہ ہوگا کیونکہ ہمارے بھائی کے بیٹا نہیں تھا۔ لیکن اگر نکل رہا ہو، کچھ دینا پڑ جائے، کچھ خرچ کرنا پڑ جائے، یا اسی طرح کچھ ایسی سلیقے اور قرینے والی بات ہو مذہبی اعتبار سے، لیکن جو ہماری خود ساختہ اور نفسانی آزادیوں کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو، تو ہمیں دین برا لگنے لگتا ہے، اور ہم اس قسم کے جملے کہتے ہیں، تمہارا دین مجھے کھاتا ہے، تمہارا کہنا کہ آپ کا دین نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کو چاہیے کہ احتیاطاً تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں، اور اس قسم کے جملے ہرگز اپنے زبان سے نہ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، کیونکہ اسی رب نے یہ تعلیماتی تھیوری اللہ نے دی ہے، اپنے حبیب کے ذریعے پریکٹیکل بھی کر کے دکھوا دیا۔ اس نے اس مذہب کو انتہائی کامل و اکمل بنایا ہے، اور ہم اسی مذہب سے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار کرنے کا حکم دے، بیزاریت کا اظہار کریں تو یقیناً ایمان میں خلل واقع ہونے کے امکانات ہیں، اس لیے ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو ہفتے میں 1 مرتبہ صبح سے شام کے لیے اور 15 دن میں 1 مرتبہ رات رکنے کے لیے بھی میکے جانے دے، اور عام دنوں میں کبھی کبھار بیوی جاتی رہتی ہے، تو کیا شوہر عام دنوں کے علاوہ اپنے بچوں کو روک سکتا ہے کہ وہ ماں کے ساتھ نہ جائیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ 1 ہفتے میں 1 بار اگر زوجہ اپنے میکے جانا چاہے تو شوہر نہیں روک سکتا، گویا کہ اس کو اجازت دینا واجب ہوتا ہے۔ چھوڑ کر آنا واجب نہیں ہے، وہ کوئی ان کے گھر سے آ کے بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن خود چھوڑنے جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، چلو ملاقات بھی ہو جائے گی 1 ہفتے میں 1 بار بس۔ اور اس میں شوہر یہ کر سکتا ہے کہ وہاں بیوی کو نہ رکنے دے، رات میں واپس بلا لے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن چلیں آپ نے 1 ہفتے میں ایسا کیا اور 15 دن میں وہاں ٹھہرنے کی اجازت بھی دی، اب یہ بچوں کو روکنا کہ جب رکو گی وہاں پر زیادہ ٹائم جاؤ گی تو بچے ساتھ نہیں جائیں گے، کبھی کبھار تھوڑے بہت عرصے کے لیے جاؤ، 1 آدھ گھنٹے کے لیے تو بچوں کو لے جاؤ، اس کی بنیادی وجہ جب پتہ چلے گی تو پھر زیادہ صحیح واضح حکم ہوگا۔ لیکن چونکہ کویسچن ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر تو یہ منع کرنا کسی معقول وجہ کی بنا پر ہے کہ تھوڑی دیر جاتے ہیں تو بچوں پہ اس گھر کے ماحول کے منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے، لیکن زیادہ ٹائم اگر بچے رکیں گے تو ایسی ایکٹیویٹیز گھر کے اندر ہوتی ہیں، کچھ عقیدے سے متعلق خرابیاں یا پھر گناہوں کے معاملات کہ ان کے گھر والے گناہوں میں انوالو ہیں، بچے ان کے ساتھ رہیں گے تو وہ بھی اسی کے اندر لگ جائیں گے، پھر تو باپ کا منع کرنا بالکل جائز، اور بیوی کو اس میں ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو اس لڑکے کے سسرال والے ہیں انہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ جی بچوں کو روک لیتا ہے، آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں۔ آپ کی صحبت کی وجہ سے بچے بے نمازی بنیں گے، بچے گناہ کریں گے، بچے آپس میں لڑیں گے، بڑوں کی رسپیکٹ ان کی نگاہوں میں ختم ہوگی، کیونکہ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کی غیبتیں چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بچے سن رہے ہوتے ہیں، ان کے دل سے بھی احترام نکلتا ہے۔ تو اگر واقعی اس قسم کی خرابیاں ہیں تو باپ کو روکنا بالکل جائز، اس میں تو وہ بیوی کو بھی روک سکتا ہے، یاد رکھیں۔ یہ اکابرین نے لکھا ہے کہ اگر بیوی کی بہن فاسقہ فاجرہ ہو، گناہ گار ہو، علانیہ گناہ کرتی ہو، تو شوہر پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو اس کی سگی بہن سے ملنے سے روکے، کیونکہ یہ منفی اثرات پھر اس پر، یہ قطع رحمی نہیں ہوتی، قطع رحمی وہاں پر بری کہلاتی ہے کہ جہاں پر بغیر کسی معقول وجہ کے اور اپنے نفسانی خواہشات کے تابع ہو کے رشتوں کو توڑنے کی کوشش کی جائے، یہ معقول وجہ ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو ٹھیک، اور اگر ایسا نہیں ہے، بس میں نہیں جانے دے رہا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے جو بچوں کے نانا نانی ہیں، ماموں ہیں، خالائیں وغیرہ ہیں، وہ بھی ان کے رشتہ دار ہیں، ان کو آپس میں ملنے دیں۔ ایسے رشتوں کو توڑنا شرعاً جائز نہیں، جب کوئی معقول وجہ نہیں ہے تو پھر کیوں روکا جائے؟ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ ان سے نہ ملیں؟ تو اس لیے ہر ایک اپنا احتساب کر لے اور غور و تفکر کر لے۔ اگر اپنی غلطی محسوس ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اگر معقول وجہ ہے تو اس روش کو قائم رکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم جی مفتی وعلیکم صاحب، السلام۔ مجھے یہ سوال پوچھنا ہے، میرے 2 سوال ہیں۔ ایک تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرا شادی سے پہلے تحفے میں میں نانی کیا رہی ہوں 15 سال، تو میری نانی نے اور ماموں نے میرا زیور بنایا تھا، جب میں اپنے گھر آئی ہوں واپس تو وہ سب میری امی کے حوالے کر دیا انہوں نے۔ اور شادی سے پہلے نا میرے والد نے بھی بہت زیور بنایا تھا، مجھے پہننے کا شوق تھا، تو شادی کے ٹائم جب شادی ہوئی تو وہ سب میری امی کے پاس ہی تھا۔ جب شادی کے بعد حالات میرے تھوڑے خراب ہو گئے، شوہر کی نوکری وغیرہ چلی گئی، میں نے ان سے مانگا تو انہوں نے بولا کہ گھر پہ لگا دیا ہم نے سارا جو گھر بنا تھا۔
اور جب گھر بکے گا نا تو اس میں جو حصہ نکلے گا اس میں مل جائے گا تمہیں، یا ہم صرف 5 لاکھ روپے تمہیں دے دیں گے. تو میں اس پہ صبر کر کے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں یا میں ان سے مانگ سکتی ہوں؟ ان کے لیے وہ رکھنا جائز ہے؟ چلیں بہن بتائیں. اور تو سیکنڈ کویشچن. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد نا وہ بہت برا سلوک کرتی ہیں، میرے شوہر کو بے عزت کر رہی ہیں، مجھے کر رہی ہیں. میرے والد صاحب کا بھی دل انہوں نے بہت خراب کر دیا، تو وہ مجھے گھر چھوڑنا پڑا. ٹھیک ہے. ان سے تعلق تھوڑا الگ ہو کے بیٹھ گئی ہوں میں. تو کیا میری آخرت تو خراب نہیں ہوگی؟ چلو بیٹا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. بالکل رونے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمت رکھو. شابش. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب میں 2 سوال پوچھنے تھے. ایک تو جو کیش ان ہینڈ ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ کا نصاب بتا دیں، اور ایک جو میاں بیوی کے پاس سونا ہوتا ہے گولڈ، اس کے اوپر وہ زکوٰۃ مرد کو دینی جائز ہے یا عورت بھی دے سکتی ہے؟ یا جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. بالکل عرض کرتا ہوں. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کالز لیتے ہیں پھر جوابات. السلام علیکم. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ اڈاپٹ بچہ لے سکتے ہیں؟ اور تو ہاں جی اگر لے سکتے ہیں تو اس کے مسائل، اگر بچیاں ہیں تو ان کے پردے کے کام، ماں کا دودھ اگر بچہ پیے تو اس کے سارے مسائل وہ اپنے بتانے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. یہ بچی کا کویسچن لیتے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ میں نانی کے پاس 15 سال تک رہی، دے دیا ہوگا نانی کو کہ آپ ہی پال لیں، اور پھر ماموں نے کچھ زیور بنایا جو شادی کے لیے تھا وہ تحفتاً. تو اب یہ کہتی ہیں کہ والد صاحب نے بھی زیور بنایا، وہ امی کے پاس رکھوا دیا گیا، وہ سب ان کے پاس رہا. شادی کے بعد حالات خراب ہوئے ہیں، شوہر کی جاب وغیرہ کے مسئلے، تو انہوں نے مانگے تو وہ کہنے لگے وہ گھر پہ لگا دیا، جب بکے گا تو 5 لاکھ تمہیں دے دیں گے. اب میں صبر کروں یا مانگوں؟ کہیں میری آخرت تو برباد نہیں ہو جائے گی. وہ دوسرے کویسچن میں چلے لے لیتے ہیں. پہلی بات تو یاد رکھیے کہ جب اگر کوئی بچی نابالغ ہو، اس کے لیے جو بھی چیز کوئی لے گا، مختص کرے گا، وہ فوراً اس کی ملک میں چلی جائے گی، چاہے فزیکلی طور پہ قبضہ دیا ہو یا نہ دیا ہو. چنانچہ اگر ماموں نے کفالت میں تھیں، بچی کے لیے بنایا تو وہ بچی کا ہو گیا. اب اگر وہ والدہ کو دیا تھا تو وہ والدہ کے پاس امانت تھا اور امانت میں تصرف نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر والد صاحب نے ان کے نابالغی کے دور کے اندر بنایا تھا تو وہ سب اس بچی کا ہوگا. شادی کے بعد یعنی بلوغت کے بعد یہی بچی اس کے استعمال کی حقدار تھی، اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ جب حالات خراب ہوئے اور مانگا تو والدہ نے کہا وہ تو ہم نے گھر پہ لگا دیا. تو گھر پہ لگانا شرعاً بالکل جائز نہیں تھا. جو مالک تھا اس کی اجازت سے لگانا تھا. کس کی وجہ سے لگایا اور کیا سمجھ کے لگایا؟ کیا اگر نابالغ یا بالغ اولاد کا پیسہ آپ کے پاس ہے تو بغیر ان کی اجازت کے آپ تصرف کر سکتے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو اجازت دی؟ تو لہذا بالکل غلط. یہ اگر لگایا بھی تھا تو سونے کی شکل میں ہی ان کو اپنی بچی کو یہ پیسہ، یہ سونا واپس کرنا ہوگا. اور یہ کہنا کہ ہم 5 لاکھ دے دیں گے بالکل غلط ہے. کسی کا سونا غصب کر کے اور پھر معمولی قیمت دے دینا، آج کل کتنا مہنگا ہو گیا سونا. کم تو نہیں ہوگا سونا جو ہے وہ. ویسے اگر حساب کریں تو میرے خیال میں اگر 4-5 تولہ بھی ہو تو کتنا زیادہ ہو جائے گا. اس میں 5 لاکھ ہم تمہیں دے دیں گے. کیسے دے دیں گے آپ؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خون ہو گئے ہیں سفید. ناراض مت ہوں، کوئی اگر سن رہے ہو نا ان کے ماں باپ بھی، تو ناراض مت ہوں، خون ہو گئے ہیں سفید. جب پیسہ سامنے آتا ہے تو پھر نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ شوہر، نہ بیوی، پھر ہم بس پاگلوں کی طرح اللہ کو بھول کر، رسول کو بھول کر، قبر کو بھول کر، موت کو بھول کر، میدان محشر کے احتساب کو بھول کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ چند ٹکے ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، یہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکلیں، چاہے سب برباد ہو جائے. اس سے بڑھ کر بے وقوفی والا کام اور کیا ہوگا؟ اور آپ بار بار جیسے بھائی نے کویسچن کیا لے پالک بچے کے بارے میں اس سے منع کرتا ہوں، کیونکہ میں ایک مفتی ہوں. میں موجودہ معاشرے میں رات دن لوگوں کے سوالات اور کے جوابات دیتا ہوں اور پرابلم سنتا ہوں. یہ بچہ حوالے کر دیا، نہ ماں باپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، نہ اس کو نفقہ دے رہے ہیں. اور پھر یہ جو اتنا اجنبی اس بچی کے ساتھ رویہ ہوا، کیوں ہوا؟ یہ اسی لیے ہوا کہ وہ 15 سال تک دور رہی تو ایسا ہو گیا جیسے اجنبی. اپنے بچوں کے لیے تو گھر بنا لیا، لیکن اس بچی جو اپنی ہی بچی ہے اس کو سونے سے محروم کر دیا. یہ حل ہوتا ہے معاملہ کہ جو بچے آپ کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں پھر وہ پال لیتے ہیں تو ان سے ایک اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے. پھر اگر وہ واپس آتا ہے تو گھر والے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ یہ قریبی رشتے ہیں ذی رحم محرم ہے وہ،
اس کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا واجب ہے، لیکن اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ایک اسی طرح کا نتیجہ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اس سے اجتناب کریں، اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ بالکل صبر کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ کے حالات خراب ہیں، آپ کو شریعت نے بالکل حق دیا ہے، لیکن ماں باپ کا بہرحال ادب احترام اپنی جگہ محفوظ رکھیں، اور آپ مسلسل تقاضا کریں، اس میں آپ بالکل گناہ گار نہیں ہیں۔ جیسے اگلا کویسچن کیا کہ اب مجھے اس کے بعد جب سے میں نے مطالبہ کیا ہے شوہر کو بھی بے عزت کرنا، مجھے بے عزت کرنا، اور والد صاحب کو بھی مجھ سے بدظن کر دیا ہے، اور تو اب میں یہاں سے نکل گئی ہوں، میری آخرت تو برباد نہیں ہو جائے گی؟ نہیں بیٹا، آپ کی آخرت بالکل برباد نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اگر جو آپ کہہ رہی ہیں سچ ہے تو کوئی آپ کی آخرت کی بربادی کا سامان نہیں، ان کی آخرت خطرے میں ہے۔ آپ بالکل دائرہ شریعت میں رہ کر اپنے اس سونے کا مطالبہ کریں، اور پیسوں کی شکل میں ہرگز مت لیجیے گا۔ جتنے کیرٹ کا سونا تھا اور جتنے تولہ تھا اس کا وزن تھا، بعینی وہ آپ ان سے لیں، یا آپ اس کی حقدار ہے، ان کو دینا پڑے گا۔ اور میری کلپ کسی کو جو ایسے ان کو سنوا دیجیے گا کہ آپ اگر یہاں پر نہیں دیں گے، انتظار کریں، میدان محشر میں آپ کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر حساب پورا نہیں ہوگا تو اس کی برائیاں آپ کے نام اعمال میں ڈال کر آپ کو جنت نہیں مل سکتی۔ حقوق العباد کا معاملہ انتہائی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر کر لیا ہے کہ جب تک ظالم کو مظلوم سے راضی نہ کر لے وہ اس کو جنت میں نہیں جانے دے گا، وہ اس کو بخشے گا نہیں۔ اس لیے اپنی بچی کا حق ادا کریں، اور اس پیسے کو دیکھ کر رال نہ ٹپکائیں، اور فوراً سے پیشتر سونے کی شکل میں اس کو دیں یا مہلت مانگ لیں، اور جتنا بچی کو بھی ضرورت ہے فی الحال اس کو سونے کی شکل میں دینا شروع کر دیں۔ یہ ایک امانت تھی جس میں آپ نے خیانت کی ہے، تاکہ بچی اپنے حالات کو بہتر کرے، اور بلکہ اپنے بچی کو بچی سمجھیں۔ اگر وہ 15 سال وہاں رہی ہے تو کیا اجنبی ہو گئی ہے؟ بالکل، یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیش پر زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ دیکھیں، جب آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر کسی بھی شکل میں مال جمع ہو جائے جو حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو، یہ یوں کہہ لیں کہ سونا، چاندی، روپیہ یا مال تجارت میں سے کوئی اتنا جمع ہو جائے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو، جو آج کل 1,40,000 لگا لیں سمجھ لیں، تو آپ اس تاریخ کو فوراً نوٹ کر لیں، دن، مہینہ، گھنٹہ تک لکھ لیں۔ پھر جب 1 سال بعد وہی مہینہ، وہی تاریخ، وہی ٹائم آئے گا تو سمجھ لیں اس مال پر 1 سال گزر گیا۔ اچھا، بعینی وہ مال رہنا ضروری نہیں ہے، اور مال آتا رہا، جاتا رہا، آتا رہا، جاتا رہا، وہ سب اسی میں شمار ہوتا رہے گا۔ جب سال تمام ہو جائے گا پھر جتنا آپ کے پاس موجود ہے، اگر سونا ہے اس کے ریٹ معلوم کر کے کیش لکھ لیں، چاندی کے لکھ لیں، مال تجارت ہے اس کی مالیت نکال کے لکھ لیں، کیش وغیرہ ہے، پرائز بانڈ ہیں اور سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں، ان کے اماؤنٹ سب لکھ کر ٹوٹل نکال لیجئے۔ ٹوٹل نکالنے کے بعد اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں، ٹوٹل بنا لیں۔ پھر آپ نے فوری طور پہ اگر قرضہ دینا ہے، فوری طور پر جیسے انسٹالمنٹس دینی ہے، BC دینی ہے اور مارکیٹ میں دینا ہے، وہ اس میں سے مائنس کر دیں۔ جو دیر میں دینا ہے اس کو چھوڑ دیں، وہ میعادی اس میں شامل نہیں ہوگا، جو فوری طور پہ ادا کرنا ہے مائنس کریں۔ اس کے علاوہ پھر اس مہینے کا جتنے اخراجات ہیں، آپ کے یوٹیلیٹی بلز ہیں، بچوں کی فیسز ہیں، اور ضروریات زندگی میں جو پیسہ ضروری استعمال ہونا ہے وہ سب بھی مائنس کر دیں۔ اس کے بعد جتنا بچے دیکھیں، کم از کم 52.5 تولہ چاندی کے برابر بچنا چاہیے۔ اگر اس سے بھی پیچھے آ گیا تو زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر اتنا ہے یا اس سے کافی زیادہ ہے تو جتنا بھی یہ مال باقی بچا ہوا ہے اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ 2.5% نکالنے کا طریقہ ہوگا ٹوٹل اماؤنٹ کو 40 سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کا 2.5% نکل آئے گا۔ یہ اجمالی طور پہ میں نے مسئلے بتائے، ان میں بہت کویسچن ہو سکتے ہیں، تفصیل ہو سکتی ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں اور لکھیں زکوٰۃ کا بیان بائے مفتی اکمل۔ میں نے QTV پر ہی زکوٰۃ کے مسائل کافی دفعہ ریکارڈ کروائے ہیں، تو آپ ان کو اچھی طرح سن کر ذرا تفصیل سے جان لیں تاکہ آپ کو کوئی غلطی نہ ہو۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر زوجہ کے پاس زیور ہو تو اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ بیوی دے گی یا شوہر دے گا؟ دیکھیں، جب ایک انسان عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو شرعی احکام کا مکلف ہو جاتا ہے، یعنی اس کی طرف پہ شرعی احکام متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اگر زوجہ کے پاس زیور ہے، مال ان کے پاس ہے، تو زکوٰۃ کا حکم ان کی طرف متوجہ ہوگا۔ یہ جو ہماری خواتین اپنی جان چھڑانے کے لیے بھی ہم تو کماتے نہیں ہیں، ہمارے پاس کون سا کیش ہے، تو شوہر ادا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے اپنے مال کی زکوٰۃ تم دو، اور وہ کہہ رہی ہیں شوہر دے گا۔ اگرچہ ان کی اجازت سے شوہر ادا کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر اپنے پیسوں سے کرے اور آپ اپنا سونا سمیٹ کر سینے کے ساتھ لگا کر رکھیں۔ مال کی محبت کو ختم کرنے کے لیے اور اس امتحان کے لیے کہ مال کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے،
مال کو خرچ کرنے کا حکم ہے، بیوی وہ بھی نہیں کر رہی تو مال کی محبت ثابت ہوئی کہ اللہ کی اتنی محبت نہیں جتنی مال کی ہے۔ پھر بخل دور کرنا مقصود ہے کہ جہاں پر شرعی حکم ہے، صحیح ضرورت ہے، وہاں بھی مال خرچ نہ کیا جائے، مال کی محبت کی وجہ سے سینے سے لگا کر رکھیں، اس کو بخل کہتے ہیں، اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس پہ آخرت میں وعیدیں بیان کی گئی ہیں قرآن میں، حدیث میں، وہ بخل بھی ختم نہیں ہوتا۔ پھر جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس مال میں غریبوں کا حق رکھا ہے اللہ نے، تو بیوی اگر اپنا مال ہی خرچ نہیں کرتی، اس میں غریبوں کا حق بھی نہیں گیا، تو کیا میدان معاشر میں انعام کی مستحق ہوں گی؟ کس سوچ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں کہ آپ زیور بھی استعمال کریں، کسی کو نہ دیں، اللہ کے لیے نہ جائے، ان بچوں کے لیے جائے جو نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ بچے جو نافرمان بھی ہو سکتے ہیں، وہ بچے جو شاید آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں مانگیں گے۔ اپنی اولاد سے میں کوئی نفرت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جیسی بھی اولاد ہو سب کو پیاری ہوتی ہے، آپ ان کے لیے کچھ کر کے جائیں، یہ بھی مذہب منع نہیں کرتا، لیکن میں تو ایک آپ کو یہ سوچ اور فکر دے رہا ہوں کہ آپ تقابل تو کر کے دیکھیں کن کے لیے آپ زیور چھوڑ کے جانے کے چکر میں ہیں، ایسی اولاد کے لیے؟ اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیور بھی اللہ نے دیا، صحت آپ کو دی، اسلام دیا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، کیا کچھ انعام نہیں دیا؟ تو ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اپنے زیور سے زکوٰۃ نکالیں، اگر نہیں ہے تو شوہر سے ادھار لے کے زکوٰۃ ادا کریں، اور پھر جیسے بھی پیسہ جمع ہو، عیدی ہوتی ہے، دیگر ہوتی ہے، شوہر کو وہ قرضہ ادا کریں، اور اگر بالکل کچھ نہیں مل رہا تو اپنا زیور سیل کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی بروز قیامت اس کو آگ میں تپایا جائے گا، اور جس نے ادا نہیں کی ہوگی اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور پھر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ تو جہنم میں جانے سے پہلے یہ معاملات اسٹارٹ ہو جائیں گے، اس لیے خرچ کریں اور اللہ کی راہ میں دیں، بالکل بخل میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ بعض بہنیں کہتی ہیں جی ہمارا تو سونے کا سیٹ خراب ہو جائے گا، بہن خراب نہیں ہوگا، بنے گا، سنورے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا، اور یہ صدقات واجبہ ہیں، ان سے مال کم نہیں ہوگا، اللہ اور برکات سے نوازے گا، ورنہ آپ اگر اس کو خرچ نہیں کریں گی آپ میں بخل رہے گا، مال کی محبت رہے گی، آپ مریں گی، سونا دوسرے استعمال کر رہے ہوں گے، اس پہ عیش کر رہے ہوں گے، کوئی آپ کی قبر پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جیسے ہم لوگ اپنی پیاروں کی قبر پہ کتنے لوگ جاتے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں ذرا غور کر لیں، کبھی سال میں ایک دفعہ چلے گا شب برات میں، ورنہ ایسے سب بھول بھال جائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط نہ کرنے کا کیا نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی نے کہا کہ اگر ہم کوئی بچہ لے لیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو اس کے مسائل ذرا بتا دیں کیا ہوں گے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر ماں باپ پیرنٹس وغیرہ زندہ ہیں تو ان کا بچہ ہرگز نہ لیں، وہ ان کی کسٹڈی میں رہنا چاہیے، ماں باپ پہ تربیت لازم ہے، وہ کریں گے، آپ نہیں۔ وہ ان کو اپنے تمام بچوں میں پیار محبت کے سلسلوں میں ماں باپ پر عدل و انصاف واجب ہے، وہ اس سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ جب آپ کسی کا بچہ لے لیتے ہیں، جیسے ابھی ایک بچی کا معاملہ ہوا، اور ایسے کئی میرے پاس مسائل آئے ہیں کہ جب بچی چلی جاتی ہے یا بچہ چلا جاتا ہے کسی کو آپ دے دیتے ہیں، خود گھر والوں سے میں کویسچن کرتا ہوں جو ایسے دے دیتے ہیں کسی کو بھی، وہ غور کریں اپنے جو موجود اطراف میں بچے ہیں ان کے اندر جو محبت آپ کو محسوس ہو رہی ہے، اور جو 15 دن بعد 20 دن بعد یا 6 مہینے بعد آتا ہے آپ کی سگی اولاد ہے، اس کی طرف قلبی میلان کے بارے میں آپ خود غور کر لیں، کتنی کمی آپ کو محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے اجنبی آ گیا گھر کے اندر۔ اور بھائی بہن بھی بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب یہ آ کے روم شیئر کرے گی یا کرے گا اور ٹائم لگائے گا، ایک یعنی علیحدہ ہونے کا ذہن بن جاتا ہے، تربیت ان کی کر نہیں پاتے ہیں، اور اس طریقے سے بعض اوقات بعد میں پھر بڑے اجنبی قسم کے معاملات، حتیٰ کہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ وراثت سے محروم کر دیا، بھئی ہم نے تو تمہیں دے دیا تھا نا، اب تمہارا کچھ نہیں ہوگا، ہم آپس میں بانٹیں گے۔ یہ ساری خرابیاں ہوتی ہیں معاشرے کے، جو بعض لوگ جب ہم اس قسم کی باتیں کہتے ہیں اس پہ فوراً اگینسٹ کوئی کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں، جی لے پالک تو جائز ہوتا ہے، جائز تو ہوتا ہے، ذرا معاشرے کے اندر دیکھیں ہو کیا رہا ہے۔ ایک مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے عرف کے اندر وہ چیزیں دیکھے اور اس کی نشاندہی کرے، اور اس کے مطابق حکم شرع کے اندر تبدیلی پیدا کرنا، یہ ہمیں اختیار شریعت نے دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر منکم میں مفتیان کرام کا شمار ہوتا ہے جو لوگوں کو کی تربیت کر رہے ہوں، احکام سکھا رہے ہوں۔ بہت خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہاں اگر ایسے ہیں کہ ماں باپ ان کے نہیں ہیں، کوئی یتیم بچہ ہے، آپ بالکل اس کو لے سکتے ہیں، پھر دیانتداری سے اس کی کفالت کریں، اور یاد رکھیں کہ 2.5 سال کے اندر اگر زوجہ دودھ پلا دیتی ہے تو وہ لڑکی، اگر بچی لی ہے تو محرم بن جائے گی باپ کے لیے بھی، لیکن اگر نہیں پلایا یا کسی اور ذریعے سے اس کو محرمہ نہیں بنایا تو جیسی وہ بالغہ ہوگی اس شخص کے لیے اجنبی ہوگی،
اور اگر لڑکا ہے تو اس ماں کے لیے، جس کو ماں کہتا رہا ہے وہ، اس کے لیے اجنبی بن جائے گا، یعنی پردہ واجب ہوگا۔ اس چیز کا اچھی طریقے سے آپ خیال رکھیے۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی کے اولاد نہ ہو رہی ہو اور مستقبل میں بھی کوئی چانس نہ ہو تو ایسے لوگ کیا کریں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ صبر کریں اور صبر کے ساتھ چلیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے ہی یہ تقسیم فرما دی ہے۔ قرآن میں وہ خود ارشاد فرماتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے دونوں دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، بانجھ رکھے۔ تو یہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ ان کے بچے نہیں ہوتے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر بچے نہیں ہیں کوئی بات نہیں، آپ صبر کریں۔ اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایسے کچھ جدید ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ اس میں مرد کا اسپرم لیا، عورت کا لیا، ایگ لیا اور کسی اور جگہ ملاپ کرا کے ماں کے رحم میں رکھ دیا، تو یہ اصل میں اس کے لیے ستر کھولنا ہوتا ہے، اور ایک مرد یا ایک عورت بغیر وجہ شرعی کے کسی کے سامنے ستر نہیں کھول سکتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اور یہ جو ہے یہ اس طرح کے ٹیسٹ ٹیوب بیبی وغیرہ کے معاملات کے لیے ستر کھولنا یہ صحیح شرعی ضرورت میں آتا ہی نہیں ہے، لہذا گناہگار ہوں گے۔ ہاں، اگر فرض کر لیں کسی نے اس کے باوجود کیا اور حمل ٹھہر جاتا ہے، بچہ ہو جاتا ہے، وہ طیب اور حلال ہے، بشرطے کہ اسی شوہر اسی بیوی کا ہو، یعنی اسپرم اور ایگ۔ بعض یہ پوچھتے ہیں کہ بیوی کے ایگز بالکل نہیں ہے، کسی اور عورت کا ایگ لے کے شوہر کے اسپرم ملا کر اس عورت کے رحم میں رکھ دیا جائے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو زنا حرام قرار دیا گیا تھا کہ نسب مشتبہ ہوگا اور جزیت اور بادیت کے غلط تعلق قائم ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایگز اس عورت کے ہوں اور اسپرم کسی غیر مرد کا لے لیا جائے، بالکل شرعاً جائز نہیں۔ اسی طریقے سے ان دونوں کا اسپرم اور ایگ ہے، لیکن تھرڈ کسی پارٹی کوئی اور عورت کے اس کا رحم کمزور ہے، وہ کنسیو نہیں کر سکتا، اس میں مطلب حمل باقاعدہ ٹھہر نہیں سکتا، تو اجنبی عورت کے رحم میں ڈلوا دیا، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اسی سے خرابیاں پیدا ہوں گی، انصاب مشتبہ ہوں گے، شریعت اس کو بالکل لائک نہیں کرتی ہے، تو اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر پھر اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اگر داخلہ عطا فرمائے گا، وہاں اولاد بھی ہوگی بعض روایات کے مطابق، آپ کثیر بچے پیدا کر لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر ایک کو دنیا میں ہر چیز مرضی کے مطابق مل جائے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن مجھے ایسے سے لوگ ملتے ہیں جو بیچارے خود صبر کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری ان بہنوں کے اوپر کہ یہ آ کر ٹونٹنگ کر کر کے گھر کے ماحول خراب کرتی ہیں، ابھی تک بچہ نہیں ہوا، کوئی خوشخبری نہیں ہے، اور بھائی پتہ نہیں کیا اس میں خرابی ہے، یہ کہہ کے نکل جائیں گے۔ بار بار احساس دلانا یہ مطلب یہ کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا اسلامی ملک ہے، ہم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں دیکھیں، اگر اولاد نہیں ہو رہی کوئی بات نہیں، ایک بیٹی ہوئی کوئی بات نہیں، بیٹے کی کوئی تمنا نہیں ہے، بیٹا ہو گیا چلو بہت اچھی بات ہے۔ وہ لوگ ہر طرح کے حالات سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم شریعت کے طریقے پر چلنے کے لیے نہ تیار ہیں، نہ اپنے رویوں، اپنے جذبات، اپنے احساسات کو اس کے تابع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری مرضی پوری ہونی چاہیے، مذہب کچھ بھی کہتا رہو، تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی ملک کے قومی ترانے میں اگر کفریہ کلمات ہوں تو ایک مسلمان کے لیے اس کو پڑھنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، سارے تو کلمات کفر نہیں ہوں گے یقیناً، بہرحال کلمات کفر کا بلا ضرورت تلفظ کرنا یہ بھی غلط ہوگا اور انسان کو اسلام سے باہر کر سکتا ہے، لہذا وہ قومی ترانہ اگر پڑھنے سے بچے ہیں اسکول کے اندر فرض کر لیں اور وہی قومی ترانہ پڑھایا جا رہا ہے تو وہ پڑھیں، جب کلمات کفر آئیں تو وہاں پر خاموش ہو جائیں اور اس سے آگے والے حصے کو پڑھ دیں، پیچھے والے حصے کو پڑھ دیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر کوئی زبردستی کہے کہ تم پڑھو اور مجھے سناؤ، اس میں بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ فرض کر لیں کہ اگر نہ تلفظ نہ کرنے پر جان جانے کا اندیشہ ہو اور بہت بڑے بڑے نقصانات کا اندیشہ ہو تو بوقت ضرورت دل میں کراہت رکھتے ہوئے، ناپسندیدگی رکھتے ہوئے اور دل کو ایمان پر مطمئن رکھتے ہوئے صرف ظاہری طور پہ اس طرح کے کلمات کا تلفظ کر دینا شرعاً جائز ہوتا ہے، اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت شدہ عمل ہے کہ بعض صحابہ نے بعض معاملات کے اندر باقاعدہ اجازت طلب کی کہ کوئی دینی معاملہ سرکار نے ان کے حوالے کیا اور انہوں نے کہا رسول اللہ اگر ہمیں کچھ تھوڑی بہت ادھر ادھر کی بات کرنی پڑ جائے اس کو راضی کرنے کے لیے، جیسے کعب بن اشرف یہودی کو قتل کرنے کے لیے گئے تو اجازت طلب کی، سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی۔
ایسے ہی حضرت عمار بن یاسر کو جب قتل کرنے لگے تو آپ نے کچھ ایسے کلمات کہہ دیے جس سے وہ لوگ رک گئے کفار. پھر آپ روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں رسول اللہ میں سے بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے ایسے کلمات کہہ دیے. سرکار نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آئندہ بھی کبھی تمہارے ساتھ ایسا ہو تو ایسے کلمات کہہ دینا. واقعہ میں پورا بیان نہیں کر رہا ہوں قلت وقت کی بنا پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بچانے کے لیے اور شدید ترین نقصانات سے بچنے کے لیے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ظاہری طور پر الفاظ ادا کر سکتے ہیں جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو. ہاں، خوشی کے ساتھ ادا کرنا، بغیر کسی ضرورت کے ادا کرنا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرے گا. ایک نوجوان کہتا ہے کہ ایک لڑکی سے میری انٹرنیٹ پر دوستی ہوئی، ہم قریب آتے چلے گئے، حتیٰ کہ لڑکی نے مجھے زنا کی دعوت دی. میں اسے گھر چلا گیا، حتیٰ کہ ہمارے زنا کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی، لیکن اچانک میرے دل میں خوف خدا پیدا ہوا اور میں نے وہ عمل نہیں کیا اور میں واپس آ گیا. میں کس حد تک گناہگار ہوا ہوں؟ دیکھیں، آپ زانی تو نہیں کہلائیں گے. یہ ایک ہوتا ہے حد جاری ہونے والا زانی، اور ایک ہوتا ہے کہ عرفاً یعنی شرعاً زانی جس کو کہتے ہیں، آپ کہہ لیں مجازاً زانی کہہ لیں. وہ مجازاً زانی کون ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان زنا کرتے ہیں، زبان زنا کرتی ہے، ایک روایت کے مطابق قلب بھی زنا کرتا ہے. یعنی ان سے وہ چیزیں دیکھنا، سننا، ایسے کلمات ادا کرنا جو فحش قسم کے ہیں، گندے قسم کے ہیں اور حقیقی زنا تک لے جائیں، اس کو بھی سرکار نے زنا قرار دیا. لیکن یہ مجازاً زنا ہے. حقیقی زنا وہی ہوتا ہے کہ جس میں باقاعدہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ جسمانی تعلق قائم ہو، وہ ہے حقیقی زنا، اور اس پر حد جاری ہوتی ہے کہ اگر مسلمان غیر شادی شدہ نے ایسا کیا تو 100 کوڑے لگیں گے، اور اگر شادی شدہ کرے تو رجم کی سزا ہوتی ہے، یعنی پتھر مار کے اس کو ہلاک کرنا ہوگا. یہ شرعی سزائیں ہیں. اس پر کبھی میں کلام کر لوں گا کہ بعض اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ بعد میں ہم بات کریں گے، ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے. تو یعنی یہ زنا تو نہیں ہوا، لیکن جو اس کے دواعی الی الزنا، داعی کہتے ہیں دعوت دینے والا، اس کی جمع ہے دواعی. زنا کی طرف دعوت دینے والے سارے کام آپ نے کر لیے کہ لڑکی سے دوستی کرنا، پھر بد نگاہی، پھر یقینی سی بات ہے کہ وہ پاکیزہ چیٹ تو نہیں ہوئی ہوگی. اور اتنے جب آدمی اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو کس قدر پہلے وہ گندگیاں کر چکا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آپ شدید گناہگار ہوئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اور چونکہ آپ نے قصد زنا کر لیا تھا، وہ تو وہاں جا کے کیفیت تبدیل ہوئی، تو یہ عزم مصمم جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. یعنی پختہ ارادہ کرنا گناہ کا، یہ گناہ ہی ہوتا ہے، نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم آپ اس فعل سے محفوظ رکھا. یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے کہ آپ وہاں تک تو اپنی حرکتوں سے پہنچ گئے، لیکن اللہ نے پھر آخری ٹائم میں آپ کے دل میں خوف ڈال کے آپ کو وہاں سے ہٹا دیا. اب کوشش کریں کہ اپنے عمل کو اچھا کریں. میں جتنے بھی بچے دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ لڑکیوں سے دوستیاں کرنا، یا بچیاں ہیں ایسی بہت ساری کہ گھر والوں سے چھپ کر لڑکوں سے دوستی کر کے اور اس طرح کے معاملات میں انوالو ہوتی چلی جاتی ہیں، اور یہ ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں کے اندر تعداد ہے. اور ان میں سے بہت سارے بیچارے اپنے معاملات ذکر کرتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں ہو جاتی ہیں. پھر شادی کے بعد ازدواجی زندگی جس طرح تباہ ہوتی ہے، اور جس طریقے سے انسان ایک اذیت ناک زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ جی لور بلیک میل کر رہا ہے، اس کو پکچر دے دی تھیں، اس کو ویڈیوز دے دی تھیں، اور پھر یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے بچے بچیوں کے ایمان کی، ان کے اعمال کی حفاظت فرمائے. تو میں خاص طور پہ بچوں سے گزارش کرتا ہوں خدا را بے وقوف مت بنیں، کسی سے بھی ایسی دوستی نہ کریں جو بعد میں آپ کو بلیک میل کرے. اور خصوصی طور پہ اگر آپ کی وہ ایسی چیزیں مانگ رہا ہو اور محبت کے واسطے دے رہا ہو کہ دیکھو تمہاری محبت سچی نہیں ہے، مجھے اپنی تصویر دے دو، فلاں چیز دے دو، فلاں، ہرگز نہ دیں، بعد میں بلیک میل کرے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اب نیکی کی طرف آئیں. فرض علم کورس کریں، اپنے آپ کو اچھے لوگوں کے درمیان رکھیں. کوشش کریں یوٹیوب پہ جائیں، میری تفسیر قرآن تدبر قرآن ہے، میں نے QTV پہ ریکارڈ کی تھی، اس کو آپ سنیں ایپیسوڈ 1 سے. اس طرح درس بخاری آتا ہے میرا، وہ سنیں. یہ احکام شریعت پروگرام آپ سنیں. اسی طرح میں اکثر اپنی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں قرب الہی تصوف کے موضوع پر. تربیت نفس کے سلسلے میں بہترین کتاب ہے، اس کا مطالعہ جاری کریں. ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اس میں بعض اوقات میں بچوں کو مار پیٹ دیتا ہوں، اور زیادہ غصہ آتا ہے تو بچوں کو گالی گلوچ کرتا ہوں، بیوی کو بھی گالیاں دیتا ہوں، ماں باپ سے بھی بد کلامی کر دیتا ہوں. پھر جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو مجھے غلطی کا احساس ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ بھائی کیا کروں؟ آپ اس کو ختم کریں. تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ غصہ جو ہوتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر آئے تو محمود ہے،
یعنی مطلب کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس وجہ سے گھر والوں پہ غصہ آئے تو بہت اچھا ہے۔ پھر حکمت کے ساتھ اس کو ظاہر کرنا بعض اوقات واجب ہوتا ہے اور بعض اوقات بہت اچھا ہوتا ہے، اس پہ ثواب بھی ملے گا۔ لیکن جو اپنی نفس کی خواہش کے تابع ہو کر دنیا کے لیے اور ایسی عام چیزوں کے لیے غصہ آتا ہے، یہ غصہ آنا تو برا نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ہماری قدرت و اختیار نہیں ہوتا، لیکن اس کو ظاہر کرنا گناہ ہے۔ اس طرح ظاہر کرنا کہ سامنے والوں کی دل آزاری ہو جائے، جیسے کہ آپ کر رہے ہیں، بچوں کو مارنا پیٹنا، یاد رکھیں صحیح وجہ کی بنا پر باپ ڈانٹ ٹپٹ سکتا ہے، لیکن یہ جو آپ کیفیت بتا رہے ہیں اس میں تو لگتا ہے ہر بات پہ غصہ آ گیا، مار پیٹ دیا، گالی گلوچ، کسی کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھنا، پھر ماں باپ سے بدتمیزیاں کرنا، اس کا مطلب یہ غصہ حرام ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ غصہ آنا قدرت و اختیار میں نہیں، یہ تب ہے کبھی کبھار ہو، اگر عادت ہی بن جائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پروٹیکشن کے لیے وہ کام کیا ہی نہیں کہ جس سے غصہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے۔ اس بنا پر جو شدید غصیلے لوگ ہیں ان کو کہہ کر ہم یہ ریلیف نہیں دے سکتے کہ یہ تو قدرت و اختیار میں نہیں، کوئی بات نہیں، آ گیا کوئی بات نہیں، آپ نے کیوں وہ کام نہیں کیے جس سے غصہ پیدا ہی نہ ہو۔ تو اب آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ غصہ جو آتا ہے وہ اللہ کے لیے آتا ہے یا اپنی ذات کی خاطر آتا ہے۔ ذات کی خاطر آئے تو پھر یاد رکھیں کہ اس کا اظہار اس طرح جو دل آزاری کا سبب بنے حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ آپ کو معذرت کرنی ہوگی، اپنی اولاد سے بھی معافی مانگیں، اگر آپ نے اس کو بیجا مارا پیٹا ہے، بیوی سے، ماں باپ سے معافی طلب کریں، اور ہر غصے کے اظہار پر صدقہ کیا کریں۔ 50 روپے صدقہ کر دیں، انشاءاللہ دیکھیں 2 مہینے میں غصہ نہ ختم ہو جائے، میرا نام بدل دیجیے گا آپ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اپنے میزبان کو، ہمارے QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے اوصاف کا حامل بنائے اور بری عادتوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔